آج ہم بابو خان کی والدہ کی دعائے مغفرت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور آل اولاد اور متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو، ماں ایک عظیم عنوان ہے۔ ماں کا لفظ زبان پہ آتے ہی ایک محبت کا، ایک سکون کا، ایک پیار کا مفہوم ذہنوں میں گھومنے لگتا ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو خود کانٹوں پہ چلتی ہے اور اولاد کو پھولوں پہ سلاتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنے آنچل میں دکھوں کو باندھ کر اپنے چہرے پہ مسکراہٹیں سجا کر اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں تلتلاتی دھوپ میں ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے جو مشکلات میں بھی اولاد کو مایوس کن نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسلام کے اندر ماں کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یعنی ماں کی عظمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کو ماں کے قدم میں رکھ دیا، تو اب اپنے دل و دماغ سے ہی پوچھ لو کہ ماں کا مقام کیا ہوگا، ماں کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جنت تو ماں کے قدموں کی چیز ہے، جس کو لوگوں نے تہجدوں میں ڈھونڈا، جس کو سجدوں میں ڈھونڈا، جس کو دعاؤں میں مانگا، جس کو عبادتوں میں ڈھونڈا، اسی جنت کو اللہ نے ماں کے قدم میں رکھ دیا۔ کتنی بڑی ہستی ہوتی ہے ماں۔ اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان بھی عجیب ناشکرہ ہے کہ جب اس کے پاس میں نعمت ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب نعمت اٹھ جاتی ہے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ آج وہ میرے پاس نعمت ہوتی۔ ہر نعمت کا یہ حال ہے، اور خاص کر ہم والدین کی عظمت اور خدمت سے غافل ہیں۔ جب تک یہ حیات ہیں، زندہ ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا ذریعہ ہے جنت کمانے کا۔ صبح اٹھتے ہی ابھی آپ نے چائے نہیں پی، صرف آنکھوں پہ ہاتھ ملا ہے، ماں یا باپ گھر میں ہیں، آپ نے عقیدت اور محبت کی نگاہ ڈال دی تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی روزانہ کتنے حج کما سکتے ہیں، روزانہ کتنے عمرے کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ قرآن کریم میں ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے، جہاں اپنے حق عبادت کا ذکر کیا ہے، فوراً متصلاً اگر کوئی حکم اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے تو ماں باپ کا حق ہے۔ یعنی حقوق العباد میں سب سے اہم ماں باپ کا حق ہے، کیونکہ انسان پر اس کائنات میں اگر کسی کا احسان ہو سکتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے احسانات ہیں، اس کے بعد اللہ کے محبوب کے احسانات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر انسان کے سر پہ کسی کے احسانات ہیں تو وہ ماں باپ کے احسانات ہیں۔ اور ماں باپ میں بھی ماں خاص کر خدمت میں 3 گنا حق زیادہ رکھتی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی خطبے میں، وہ صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ عرض کیا اللہ کے رسول پھر؟ فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ فرمایا عرض کیا اللہ کے رسول پھر کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول ماں کے بعد پھر میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا پھر تیرے باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ماں کا حق خدمت میں 3 گنا زیادہ ہے، خدمت میں، کیونکہ ماں 3 وہ قربانیاں اٹھاتی ہے جس میں باپ کی تکلیف شامل نہیں ہوتی۔ ماں 9 مہینے اٹھایا پیٹ میں تجھے، اگر کسی کو 50 mm کی پتھری نکل آئے نا پیٹ میں، بے چین ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگایا نہیں لگا سکتے ہم کہ 9 مہینے کس تکلیف کے ساتھ اس نے اٹھایا ہوگا۔ اور دوسرا مرحلہ آتا ہے جنم کے وقت کا، ڈیلیوری کا، ولادت کا۔ یہ مرحلہ جاں کنی کا عالم ہوتا ہے، نزا کی کیفیت ہوتی ہے، سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتی ہے، اس مرحلے سے گزر کے آتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ بھی کافی طویل ہے، دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے، خود گیلے پہ سوتی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے، خود تکالیف اٹھاتی ہے۔ بچہ ہنستا ہے تو ہی ماں ہنستی ہے، اگر وہ روتا ہے تو ماں بھی رو جاتی ہے۔ بچہ مسکراتا ہے تو ماں مسکراتی ہے، بچہ سوتا ہے تو ماں سوتی ہے، بچہ نہیں سوتا اگر پوری رات نہیں سویا تو ماں بھی نہیں سوتی۔ یہ 3 قربانیاں اس نے ایسی اٹھائی، اس لیے خدمت میں اسلام نے اس کو 3 گنا حق زیادہ دے دیا۔
لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، صرف خدمت میں ماں کا حق بڑھا ہوا ہے، اطاعت میں، ادب میں، احترام میں، عظمت میں باپ کا حق مقدم ہے۔ ایک مولوی صاحب تو وہ میری طرح جب بھی کوئی موقع ملا ماں کی عظمت بیان کر دے، تو ایک بزرگ نے کہا کہ مولوی صاحب صبح سے لے کے شام تک گدھے کی طرح ہم بوجھ لاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اور تو ہر وقت ماں کی شان بیان کرتا ہے۔ اسلام نے جہاں جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے تو اسی جنت کا دروازہ باپ ہے، اسی جنت کا دروازہ باپ ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، یعنی اگر ابا راضی ہے تو ربا راضی ہے، اگر ابا ناراض ہے تو ربا بھی ناراض ہے۔ کتنا بڑا دے دیا۔ اور جنت کے مین دروازوں میں سے ہے، کوئی چھوٹا موٹا دروازہ نہیں۔ ایک بیٹا تھا جو کام سے جب واپس آتا تو سیدھا اندر والے کوٹھے جاتا اپنی ماں کے پاس میں، باپ باہر بیٹھک میں بیٹھا ہے نہیں پوچھتا، سیدھا ماں کے پاس۔ ایک نے باپ نے پوچھ بھی لیا کہ یہ کیا چکر ہے، تو باہر سے آتا ہے سیدھا تیری ماں کے پاس جاتا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان ہم نے سنا ہے کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا تو نے جس جنت کا سنا ہے نا اس جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے، یہاں سے ہو کے جایا کر۔ ادب کے اندر باپ مقدم ہے، یاد رکھیں۔ اگر کہنا ماننے کی بات آئے گی، ماں اور باپ کی بات ٹکرا جائے گی تو باپ کا کہنا مانا جائے گا۔ اور عظمت کا مطلب یہ ہے کہ باپ چارپائی پہ بیٹھا ہے تو بیٹا نہیں بیٹھ سکتا، ماں کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں اتنا کوئی ادب نہیں ہوتا، اور ماں اس کو محسوس بھی نہیں سمجھتی، محسوس بھی نہیں کرتی، برا بھی نہیں مانتی، اس کی طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ لیکن باپ اگر چل رہا ہو تو بیٹا آگے نہیں چل سکتا، باپ بیٹھا ہو تو بیٹا برابر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ عظمت میں، احترام میں باپ کا حق مقدم ہے، خدمت میں ماں کو جو ہے کیا ہے۔ تو اسلام کے حقوق ہم کیا ان بیلنس کر دیتے ہیں۔ اسلام نے آپ کو بیوی سے محبت کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن جب بات حکم کے ماننے کی آئے گی تو ماں کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ نبی سے پوچھا گیا نا قیامت کب آئے گی، فرمایا اللہ جانتے ہیں کب آئے گی۔ پوچھنے والے نے بار بار پوچھا، فرمایا جب جو ہے لوگ اپنی بیوی کو ماں پہ ترجیح دینے لگیں تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول؟ فرمایا جب بیٹی ماں کی نافرمان بن جائے سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ بیٹے تو ہوتے ہی نافرمان، لیکن بیٹی بھی لب لب کرنا شروع کرے ماں کے سامنے تو سمجھو قیامت بہت قریب ہے۔ یہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی۔ تو والدین کے یہ حقوق ہیں کہ ان کا ادب و احترام بجا ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا جائے، یہی تمہارے لیے جنت ہے۔ میں کہہ رہا تھا اسلام نے ماں باپ کے حق کو عبادت کے ساتھ کتنا جوڑا ہے، اپنے حق کے فوراً بعد بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کسی مولوی کا نہیں، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے عبادتیں جتنی بھی ہیں، پوجائیں جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں، عبادت میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، جب بھی پڑھی جائے گی اللہ کے لیے، سجدہ عبادت ہے اللہ کے لیے، رکوع عبادت ہے صرف اللہ کے لیے ہوگا، کسی مولوی پیر صاحب کے لیے رکوع نہیں ہوگا۔ آپ اگر مسافہ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑے سے کندھے بھلے جھکائیں، رکوع نہیں کر سکتے کسی بڑی ہستی کو، آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حق ہے اسپیشل، اس میں جو ہے کوئی اور پارٹنر نہیں ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں، نماز اللہ کی جب بھی پڑھو اللہ کے لیے، روزہ اللہ کا حق ہے، عبادت ہے جب بھی رکھا جائے گا اللہ کے نام کا۔ نہیں مول صاحب ہمارے تو 16 سجدہ کا بھی روزہ ہوا ہے، 16 سجدہ کا روزہ کفر ہے، شرک ہے، اسلام میں 16 سجدوں کے روزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ صرف راجستھان کی چند عورتیں رکھتی ہیں۔ 16 سجدہ کا رمضان کا تو رکھا ہے کونے، اور 16 سجدہ کا چھوٹے کونے، یہ شرک ہے۔ روزہ عبادت ہے، جب بھی رکھا جائے گا ایک اللہ کے نام پہ رکھا جائے گا۔ نبی نے فرمایا النذر عبادت، نذر و نیاز بھی عبادت ہے۔ نظر یہ جو ہے عربی ہے نظر، اس کو فارسی میں بولیں گے نیاز، اس کو ہندی میں بولیں گے منت،
اس کو اپنی مارواڑی میں بولیں گے اچھا بولی اوڑی چیز، مارے بولی اوڑو بکرو ہے، مارے بولی اوڑی شیرینی ہے، میرے 50 روپیہ بولی اوڑا ہے۔ یہ نبی نے فرمایا عبادت ہے، تم بول سکتے ہو، بکرا لگا سکتے ہو، شیرینی دے سکتے ہو، دودھ دے سکتے ہو، پیسے دے سکتے ہو، لیکن جب بھی نظر مانو صرف ایک اللہ کے نام کی، بکرا لگا اللہ کے نام پہ، شیرینی دے اللہ کے نام پہ، 10 روپے بھی دے تو اللہ کے نام۔ ہمیں تو توفیق ہوتی نہیں ہے، اور ہوتی ہے تو کہ میرا بکرو بولیوڑو ہے کی کے نام کہ میرا جی کے نام، گوگ کے دادے کے نام جو ہے شیرینی بولیوڑی میرے جو ہے سکرو دادے وہ جھنجھنو والا دادے کے پیچھے بولیوڑی ہے۔ یہ نظر عبادت ہے، تیرا پرسنل کام نہیں ہے۔ النظر عبادت، نظر و نیاز عبادت ہے۔ ارے لاگے گو مول صاحب کوئی لاوڑو آ گیا اسی باتاں کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، حدیث آپ دیکھ لینا، نظر و عبادت، نظر و نیاز عبادت ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یہی بات دیوبندیوں نے لکھی ہے، یہی بات اہل حدیث نے لکھی ہے، یہی بات بریلوی علماء نے، مولانا حشمت علی لاہوری اور مولانا احمد رضا خان نے لکھی ہے۔ گوگل پہ سرچ کیوں نہیں کرتا؟ تیرا بھی تو قصور ہے، تحقیق کے دور میں جی رہے ہو نا۔ یہ باتیں تو بہت ساری کھچڑی بن گئی ہیں، لیکن تیری اور میری ذمہ داری ہے کہ جو ہم ریسرچ کر کے صحیح بات تک پہنچیں۔ دیکھو بھائی، مارکیٹ کے اندر بھی تو مکس آ گیا ہے نا، وہاں بھی ہلدی اصلی نہیں ہے، وہاں بھی دھنیا اصلی نہیں ہے، وہاں پہ شانہ بن جاتا ہے، پہچان لیتا ہے وہ جو ہے شملہ والی مرچ دو۔ اچھا تو یہاں بھی ہوشیار بننا کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تحقیق کر، اسلام کیا ہے، قرآن کے 30 پارے کیا ہیں، نبی کے 10 لاکھ فرمانات کیا ہیں، مسلم شریف کیا کہتی ہے، بخاری کیا کہتی ہے، تحقیق کیا کہتی ہے۔ خیر میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، والدین کے حقوق کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، حق کے ساتھ، جو اسلام کے بڑے شعائر ہیں جیسے جہاد، ہجرت، ان کے ساتھ ماں باپ کا حق آپ کو حدیثوں میں نظر آئے گا۔ نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ مختلف جو ہے حدیثیں ہیں، مختلف صحابہ سے مختلف مقامات پر نبی سے پوچھا گیا۔ کسی نے کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، کسی نے کہا ہجرت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، کسی نے کہا اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں، کسی نے کہا میں اللہ کے راستے میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن ماں کو روتا چھوڑ آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا، یہ سب نے جب سوالات کیے نبی نے سب سے یہی کہا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ یا کسی سے پوچھا تیری ماں زندہ ہے، کسی سے پوچھا تیری خالہ زندہ ہے؟ یعنی اگر کہا کہ ہاں ماں زندہ ہے، فرمایا جا ماں کی خدمت کر، وہی تیرے لیے جہاد ہے، وہی تیرے لیے جنت ہے، وہی تیرے لیے اللہ کا راستہ ہے۔ لوگ تعویلیں کرتے ہیں نا کہ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک ماں باپ کا حق ہوتا ہے، اللہ کا حق پہلے ہوتا ہے، ماں باپ کا حق بعد میں ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم نہ ٹکرا رہا ہو، یعنی اگر ماں باپ اللہ کے حکم سے روک رہے ہوں تب تو جو ہے ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ یعنی اگر ماں باپ کہہ دیں کہ جو ہے نماز مت پڑھا کر تو نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کہہ دیں جو ہے قرآن مت کھولا کر، ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کہہ دیں روزہ مت رکھا کر، ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرے احکامات کے اندر اگر جو ہے ماں باپ کہہ دیں اور وہ نفلی درجے کے احکامات ہیں تو پھر اسلام کہتا ہے اب یہاں ماں باپ کی بھی سنی جائے گی۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، جریج نامی ایک اللہ کا ولی تھا، وہ ہر وقت نماز میں لگا رہتا تھا، اس نے الگ سے عبادت خانہ بنایا تھا اور وہ اس میں نماز پڑھتا رہتا تھا، اور اس کی ماں آ کے پکارتی بیٹا جریج، بیٹا جریج، تو وہ تو پڑھا لکھا تھا نا، اللہ کا ولی تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کا حق پہلے ہے، ماں کا حق تو بعد میں ہے، میں تو اللہ کے حق میں لگا ہوا ہوں تو ماں باپ کی میں کیوں سنوں؟ وہ جو وہیں لگا رہا عبادت میں، ماں کو اس نے آواز نہیں دی۔ ماں نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زانیہ کا منہ دکھائے، اور پھر چند دنوں کے اندر ماں کی بد دعا واقعہ بن کر پیش ہو گئی۔ کسی کنواری لڑکی سے زنا ہو گیا، کسی چرواہے نے زنا کیا تھا، لیکن جب عورتوں نے پوچھا کہ تو کنواری ہے اور یہ حمل کہاں سے آیا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو اس عورت نے نام دے دیا صوفی صاحب کا۔ وہ جو بزرگ صاحب ہیں نا اللہ والے جریج، انہوں نے زنا کیا ہے، اور ان کو اب کے پکڑ کے لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو جو ہے رسوا کیا جائے اور اعلان کرایا جائے کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ تو اس نے کہا یوں مت اعلان کرو، بلکہ یوں اعلان کرو کہ جو ماں کی آواز کو نہیں سنے گا اس کی یہ سزا ہے۔